دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ نو چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مبارک لمحات ہیں جن کا انتظار بے شمار لوگ پورا سال کرتے ہیں۔ اللہ والوں، جب محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہو اور اس کے ساتھ پہلی 9 چندی جمعرات بھی آ جائے تو اہل ایمان اس دن کو ذکر الہی، درود پاک، تلاوت قرآن اور دعا کے ذریعے غنیمت سمجھتے ہیں۔ آج کی اس مبارک گھڑی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جسے آپ اپنی جائز حاجات، رزق میں برکت، گھریلو سکون، کاروبار کی بہتری، بیماری سے شفا، ہر قسم کی خیر و برکت کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح، یہ عمل حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، اور آج اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی پرسکون زندگی کا آغاز جس کے اندر آپ کو نہ ہی کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اللہ والو، آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کے دن آپ نے اس خاص تسبیح، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے سے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اگر اس سال کا آغاز ہو جائے تو سوچیں ہماری روح کو کتنا سکون ملے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مزید مضبوط ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں اخلاص پیدا ہو، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کے اس مبارک دن کو غفلت میں مت گزاریے گا۔ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تعداد کا خیال رکھنا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے لو لگا کر پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والوں، یہ دن روحانیت کے اعتبار سے سب سے خاص دن ہے۔ اس دن کی فضیلت بے پناہ کی زیادہ ہے، اور اگر آج آپ لوگ ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کے دن اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کی ناممکن حاجتیں، 99 ناممکن حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی اور آپ کی 9 نسلوں تک رزق پہنچ جائے گا۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام جمعرات نہیں، یہ ماہ محرم الحرام کی پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ ترتیب اور وہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت خضر کا بتایا ہوا، جس کے ذریعے آپ کا نصیب بدل دیا جائے گا۔ آج صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کی روحانیت میں بے پناہ کا اضافہ ہو جائے گا، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی اور رزق بھی غیب سے ملے گا۔ آج 9 نسلوں کا رزق آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے صرف یہ خاص وظیفہ 9 چندی جمعرات کو پڑھنا ہے۔ یہ محرم الحرام کی 2 تاریخ کو آئی ہے۔ اللہ والو، ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ 2 تاریخ کا دن 9 چندی جمعرات کے ساتھ آ جائے، تو اللہ والو آج لازمی اس تسبیح کو پڑھیں۔ انشاءاللہ یوم عاشورہ سے پہلے آپ لوگ کروڑ پتی بن جائیں گے، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کے گھر سے غربت کا، تنگدستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ نہایت عظیم و شان، خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کی پہلی 9 چندی جمعرات کا دن، محرم الحرام کا یہ مہینہ، نئے سال کا آغاز، یہ سب کچھ اللہ پاک کی رحمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹا لیتا ہے لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے، بیماریوں سے گھبرا جاتا ہے، قرضوں سے تنگ آ جاتا ہے، زندگی کی مشکلات اسے اندر ہی اندر توڑنے لگتی ہے۔
ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اصل سہارا صرف رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ تو اللہ والوں اس فلسفے کو سمجھیں، اللہ پاک کی اس قدرت کو سمجھیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اس خاص عمل کے ذریعے آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، اللہ رب العالمین کے فضل آپ پر پہلے برسنے لگیں گے۔ اس بندے کے لیے آسانی کے دروازے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج 2 محرم الحرام پہلی 9 چندی جمعرات کا یہ مبارک دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس سے مانگیں، اس کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ مانگنے والا بندہ کبھی خالی نہیں رہتا، عطا کرنے والی ذات کبھی اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتی۔ اب ذرا غور کیجئے آپ نے کس طریقے سے تسبیح اور عمل کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کی ترتیب مکمل آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح آپ لوگوں کو سمجھائی جائے گی، کیونکہ یہ 9 چندی جمعرات کا دن ہے، اور چھوٹا موٹا صدقہ کر دیں گے تو دیکھیں ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے جب موقع ملے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی مصیبتوں کو ختم کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی بے بسی کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہماری لوح تجھ سے لگ گئی ہے، اب ہم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اب ہمیں تیرا نظام چاہیے۔ اب میرے مولا ہمیں مایوس نہیں کرنا، بہت ہی زیادہ لوح لے کر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ میرے مولا ہم پر رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پہلے صف میں کھڑا ہو کر امام کے پیچھے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال کس طرح سے ظلم کیا گیا، کس طریقے سے یوم عاشورہ کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا گیا، ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا۔ میرے مولا ان سب کی شہادتوں کا تیری بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا تو ہم پر رحم کر دے، اپنا نظام عطا فرما دے۔ میرے مولا ملک بھر میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ملک بھر میں میرے مولا گناہ بہت عام ہو گئے ہیں، زنا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ میرے مولا ہمیں اس گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ میرے مولا ہم پر رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں حرام رزق سے بچا، ہمیں حلال کھانے والا بنا دے، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بنا۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تجھے واسطہ تیرے کرم کا، تجھے واسطہ تیرے رحم کا، ہم پر رحم کر دے، ہم پر رحمتیں کر دے، ہم تارے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عطا کرنے والی ذات ہے۔ میرے مولا ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی کعبے کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما۔
میرے مولا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے معاملات میں آسانیاں فرما دے۔ میرے مولا نئے سال کا آغاز ہے، محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے، ہمارے حال زار پہ رحم کر دے، ہمارے اوپر کرم کر دے، اور جو بندہ اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا ان تمام پر اپنا خاص فضل برسا دے، ان کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ان کے رزق میں آسانی فرما دے، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، ان کا علاج کر دے، میرے مولا ان کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ فرما دے، ان کے گھر میں جتنی بے بسی ہیں ان سب کو دور کر دے، جتنی نحوستیں ہیں ان کو خاتمہ کر دے، ان کے اوپر نظر بد ہے تو اس کو جلا دے، ان کے پیٹ میں انفیکشن ہے تو اس کو جلا دے، میرے مولا معدے میں انفیکشن ہے تو اس کو جلا دے، ان کے کمر میں درد ہے، کوئی گندی چیز چپکی ہوئی ہے، ان سب کو کھینچ کے نکال کے جلا دے، میرے مولا ان پر رحمتوں کا سایہ فرما دے، ان کے رزق میں برکت، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، تجھ سے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں، جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے اس کا روحانی علاج شروع کر دے، اس کا روحانی علاج شروع کر دے، اس کے اوپر سے تمام تر بندشیں کاٹ دے، تعویذات کے اثرات ختم کر دے، جتنی جادوگری ان پر ہو گئی ہے ان سب کو جلا دے۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں، تمام سننے والے اور تمام دیکھنے والوں کی دلی تمام تمناؤں کو تو جاننے والا ہے، جو ان سب کے دلوں میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، ان سب کی تمام دل کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ بالخصوص غازہ، فلسطین، شام، ایران کے مسلمانوں کی خیر فرما دے، شہداؤں کو مرتبہ بلند کر دے، ہمیں بھی شہید ہونے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص اپنا نظام عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد بھی ضرور لکھیے گا، یزید مرد آباد بھی ضرور لکھیے گا، کیونکہ دیکھیں ہم حسینی ہیں تو ہمیں یہ بات بتانی بھی ہے اوروں کو کہ ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں ہیں۔ تو اللہ والوں، کومنٹ سیکشن میں لازمی حسین زندہ باد لکھنا ہے، اور آپ نے اپنا پورا نام بھی لکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے پاس چلی جائے، 1000 لوگوں کے پاس یہ ویڈیو چلی جائے اور ان سب کا اگر بیڑا پار ہو گیا، دیکھیں ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پاک سب کے بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں کی برکتوں کو سمجھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اللہ والوں، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ دیکھیں خاص دن ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، کوشش کریں ایک مٹھی چاول کی لے لیں، ورنہ کچھ رقم اپنے آگے رکھ لیں، چاول صاف ستھرے لیجئے گا، بے شک دانہ ٹوٹا ہوا ہو چاول کا، کوئی حرج والی بات نہیں، گندا نہ ہو، کنکر وغیرہ نہ ہو، اس لیے صاف کر لیجئے گا چاولوں کو، پھر اس کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں، اور 1 گلاس پانی کا بھی ضرور رکھیں، تاکہ عمل پڑھ کے پانی پر دم کر کے جب پانی کو پئیں گے ہمارے جسم سے جتنی بھی جو ہے وہ انفیکشن ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، وہ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ قرآنی کلمات میں بڑی شفا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے لازمی 1 گلاس پانی کا بھی رکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک یوں تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل تمام مسئلوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو لہٰذا کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، پہلی 9 چندی جمعرات ہے، خاص دن ہے، رحمت و برکتوں والا دن ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے، نہایت خاص تسبیح ہے جو ماہ محرم الحرام کی 9 چندی جمعرات کو پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ پہلے نمبر کی تسبیح ہے سورہ کوثر کی، اور یہ سورہ کوثر جس میں 3 آیات ہیں، یہ 3 نسلوں کا رزق لے کر آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ 30 جو آیتیں ہیں اس کی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ پاک کے رحمتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ پاک کا فضل چھپا ہوا ہے، اللہ پاک کا کرم چھپا ہوا ہے۔ بس ان 3 آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ، اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ، اور یہ جو صورت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو بتا دی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ صورت اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے نازل کری، جس کے معنی ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو، انا شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے، جو تم سے بغض رکھے گا، جو تمہارے اوپر جو پابندیاں، مطلب کہ بے وجہ کی باتیں کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں تھا، بکواس کرے گا، وہ ہر خیر سے محروم رہے گا۔ یہ رب نے اس قرآن کے اندر بتا دیا، اس صورت کے اندر بتا دیا۔ یہ آپ نے محرم الحرام کی 9 چندی جمعرات کو پہلے نمبر پہ عمل پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ پہلے آپ نے سمجھا کہ اس تسبیح کے معنی کیا ہیں، دیکھیں جب تک یہ معنی پتہ نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا، تو اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہ والوں، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن پہلے نمبر پہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ نہایت عظیم و شان صورت ہے، نہایت خاص صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھیں گے، پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، چاول جو رکھیں ان پر پھونک مار دیں، ان پر دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ میں نے بتایا وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ محرم الحرام کی 9 چندی جمعرات کا دوسرا عمل ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو تسبیح پڑھنی ہے، جو عمل پڑھنا ہے، دیکھیں یہ نبوی وظیفہ ہے، اور جب نبوی عمل ہوتا ہے تو اس نبوی وظیفے کو اس طرح ہی پڑھا جاتا ہے جیسا پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ والوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، خاص وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم، یہ اللہ رب العالمین کے 2 خاص مبارک اسماء اعظم ہیں، جن کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمیشہ جاوید رہنے والے۔ اور برحمتک استغیث یعنی کہ اس پر رحمتی بھی دیے۔ دیکھیں نبی پاک کا طریقہ ہے، اور اس کو نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی پڑھیں گے، اور آپ نے یہ عمل دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو ترتیب ہے پہلے نمبر کا بتایا اس کو پہلے نمبر پہ پڑھا جائے گا۔ ابھی دوسرے نمبر کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو دوسرے نمبر پہ ہی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 1 بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آپ نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل پڑھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ماہ محرم الحرام کی 9 چندی جمعرات کا
اللہ والوں 9 چندی جمعرات کا یہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں تیسرے نمبر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ یہ تسبیح ہے یا غفارو کی، یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ اللہ والوں یا غفارو یہ رب کی رحمتوں کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، یا غفارو ہمارے لیے استغفار کا پروانہ لے کر آتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ تو آپ نے ماہ محرم الحرام کی 9 چندی جمعرات کو تیسرے نمبر پر یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا، یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غفارو کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ محرم الحرام کی اللہ والوں آپ لوگوں نے 2 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کو تیسرے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھنا ہے، صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آخر والا وظیفہ سب سے خاص ہے، اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ کامیابیوں کے دروازوں کو کھلتا ہے، یہ کامیابیوں کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص اسماء اعظم ہے، بہت ہی خاص صفت ہے، اس کو پکارنے سے رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن آپ لوگوں کو میں جو عمل بتا رہا ہوں، پہلے نمبر کا پہلے نمبر پہ پڑھیں گے، دوسرے نمبر کا دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے، تیسرے نمبر کا تیسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، رب جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے وہ یا محمد یعنی اپنے پیارے حبیب کے محبت میں ہی چلا رہا ہے۔ تو اللہ والوں آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کے دن ہم لوگوں نے آخری میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چاول کے دانوں پر پھونک مارے دم کر دیں، پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، تو یہ آپ کا عمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کا۔ اب اس پانی کو آپ لوگ پہلے تو پی جائیں، اور جو چاول رکھے ہیں ان کو صدقہ کرنا ہے، ان کو ابال لیں اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں گی۔ چاول ہو، باجرہ ہو یا رقم ہوگی تو کسی کو صدقہ کر دیجیے گا، چاول موجود نہ ہو تو۔ لیکن یہ عمل اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کو پڑھنا ہے۔ اب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور اب رب سے مانگنا شروع کریں۔ دیکھیں مانگنے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے بڑی محنت سے وظیفہ پڑھا ہے، اب بس مانگیں، دل کھول کے مانگیں۔ جتنا زیادہ رب سے مانگیں گے اللہ پاک آپ پہ رحمت کے دروازے اتنے زیادہ کھولے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے بھی مانگیے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مانگیے گا، امت کے لیے بھی مانگیے گا۔ سب سے پہلے امت کے لیے مانگیے گا، کیونکہ دیکھیں نبی پاک اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، تو پہلے امت کے لیے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین وہ آپ کے حق میں پہلے قبول فرمائے گا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آپ کے لیے رحمت والا کامیابی والا بنا دے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔